چاہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہو، پاکستان کی عدلیہ ہو، پارلیمنٹ ہو، ہم نے ہمیشہ ان کی عزت کو، ان کے احترام کو سب سے مقدس، سب سے اول، سب سے مقدم رکھا ہے۔ اور ہمارا تو نام موٹو یہ ہے، فرسٹ پاکستان، پہلے پاکستان۔ اور ہم پر تو الزام یہ لگتا رہا کہ ہم عدلیہ اور یعنی یہ الزام لگاتے رہے نون لیگ والے، اپوزیشن والے، کہ ہم عدلیہ اور جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم کو ان کا ایجنٹ تک کہا گیا۔ لیکن اب چیئرمین پیمرا سلیم صاحب نے ہم پر دوسری دفعہ پابندی لگائی ہے، ہمارے لائسنس کو 30 دنوں تک سسپینڈ کیا ہے۔ پاکستان میں آج تک کسی بھی لائسنس کو ٹیلی ویژن کے 30 دنوں کے لیے معطل نہیں کیا گیا۔ اگر کبھی کسی نے وائلیشن کی بھی ہے، جو کہ بعد میں کورٹ نے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا، پیمرا کے اس اقدام کو غلط قرار دیا، کوئی آج تک جو چینل سسپینشن کا ایک بھی جو اقدام ہے اس کو پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی کسی اعلیٰ عدالت نے اس کو نہیں کہا کہ یہ درست تھا اور یہ ٹھیک تھا۔ لیکن کبھی کسی کا 30 دنوں کے لیے لائسنس سسپینڈ نہیں ہوا، لیکن ہمارا ہوا۔ اور یہ کوشش کی پیمرا نے کہ وہ عدلیہ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائے، ہم پر الزام یہ لگایا کہ ہم عدلیہ کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ قطعی طور پر غلط ہے، بے بنیاد ہے، ایسا نہیں ہے۔ بول پر پابندی اس لیے 3-4 وجوہات ہیں، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا، 5-7 منٹ، میں آپ کو پوری تفصیل سے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کوئنسائڈ ہے، یہ کوئنسیڈنس ہے، کوئنسائڈ کر گئی ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اس پہ بلیو نہیں کرتے کہ بغیر ثبوت کے کسی پر الزامات لگائیں۔ لیکن کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے سعد رضوی، جو اب تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان کہہ رہی ہے اس وقت حکام کو کہ جو معاہدہ آپ نے کیا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے، اس احتجاج کے حوالے سے، 16 فروری اس کی امپلیمنٹیشن ڈیٹ جو ٹائم دیا گیا تھا، اس کا آخری دن ہے کہ آپ اس کی امپلیمنٹیشن کریں۔ اور ڈیمانڈز تھیں جو حکومت نے ایگری کی کہ جناب اگر کہ آپ جو فرانس کے سفیر ہیں ان کو آپ واپس بھیجیں گے، ریاستی تعلقات جو فرانس کے ساتھ ہیں ہمارے، وہ ہم اس کو ریوائیو کریں گے، وہ ہم اس طرح سے نہیں رکھیں گے، کیونکہ جو واقعہ ہوا تھا ناموس رسالت کے کیریکیچر اور کارٹونز کے حوالے سے، فرانس میں صدر میکرون نے سرکاری طور پر یہ کہا کہ ان کو آپ سرکاری بلڈنگز پر چلائیں۔ تو ایسی ریاست جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے اس پر جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کرے، تو ایسی ریاست سے ہمیں تعلق رکھنے کا کیا فائدہ؟ پورے پاکستان میں احتجاج ہوا تھا، حکومت پاکستان نے یہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا اور اس پر دستخط ہیں، 16 فروری اس کی تاریخ ہے۔ تو سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی تھی، ہم نے سعد رضوی صاحب سے ریکویسٹ کی، ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پورا گھنٹے کا پروگرام کیا، انٹرویو کیا، جس میں سارے سوالات ہم نے ان سے کیے، آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہے، خادم حسین رضوی صاحب کے آخری جو لمحات تھے انہوں نے کیا ان سے گفتگو کی، اور وہ شخص، وہ فقیر آدمی کس طرح کے گھر میں رہتا تھا۔ ہم نے جا کے وہاں پر دیکھا، ایک 3 بیڈ روم کا فلیٹ تھا جس پر یہ الزام لگتا تھا کہ ایجنسیوں کا کرندہ ہے، جس پر یہ الزام لگتا تھا کہ نہ جانے کس لالچ میں اس نے کیا کچھ کر دیا۔ وہ سب ہم نے اس کو کیمرے میں محفوظ کیا، کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کیا آپ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ بول کبھی بھی جو ہمارے عوام کے معاملات ہیں، جو ہمارے ملک کے معاملات ہیں، ان میں ہمیشہ ہم نے عوام اور اداروں کا ساتھ دیا۔ تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ فیصلہ کریں۔ ناموس رسالت کو یہاں پر اس ملک میں مجبور کرنے والے کہ اس کو کمپرومائز اس پر کیا جائے، بہت سارے لوگ جو توہین عدالت، یہ جو توہین رسالت کے قوانین ہیں اس کو بدلنے کی، تبدیل کرنے کی بہت ساری کوششوں میں ہیں، بڑے بڑے لوگ کوششوں میں ہیں۔ میں پھر بھی الزام نہیں لگاتا، لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ جس دن ہم نے یہ انٹرویو کیا صبح میں، اس دن شام کو چینل پہ 30 دن تک کی پابندی لگا دی گئی، اور اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ان 30 دنوں میں وہ 16 فروری کا دن بھی بیچ میں گزرتا ہے۔ کیا اس کے پیچھے محرکات ہیں؟ سلیم بیگ کس کو سرو کر رہے ہیں، یہ سلیم بیگ صاحب ہی جانتے ہیں یا اللہ کی ذات جانتی ہے۔ یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ یہ ایک چیز جو ہمیں بڑی ایک عجیب سی بات لگی۔ دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پچھلے کئی عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بول پر ہم کالی پٹی باندھ کر احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ چیئرمین پیمرا
کی جو تعیناتی تھی وہ قانون کے خلاف تھی. ہم نے ان کی تعیناتی کو اس لیے چیلنج کیا کہ وہ جو اینٹائی پاکستان بیانیہ ہے، جو اینٹائی اسلام بیانیہ ہے، اس کو وہ کبھی اس کو روکنے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو اگر ایک بندے کے پاس اختیار ہو، اس کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہو اور اس کو وہ نہ روکے، تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا میں اور آپ یہ نہیں کہیں گے کہ پھر اس کا بھی اس میں کہیں سے کہیں نہ کہیں کوئی رضامندی شامل ہے؟ کیوں نہیں آپ روکتے؟ اگر آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ روک دیں اسے. آپ نہیں روکتے، آپ اس کو چلائے جا رہے ہیں. ہم یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں تو ہم برے لگتے ہیں، لیکن ہم تو اس سے باز نہیں آئیں گے، ہم بولیں گے. دوسری بات، جوڈیشری پہ آپ آ جائیں. پاکستان